اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ، سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں لے آئے ایمان، یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے، دوست ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا، ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ. ساتھ تو سب نے دیا لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے، اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول، لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں؟ سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے؟ ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے؟ ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی ابو بکر ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں. اور یہ مقام بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے کہ جب حضور بیمار ہیں، آخری بیماری ہے اور آپ کی وفات کے دن قریب آ رہے ہیں، حضور پاک نے پوچھا کہ مسجد میں نماز ہو گئی ہے؟ صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور آپ کی انتظار میں ہیں. حضور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ٹھنڈے پانی کی مشکیزہ ڈالا جاتا تھا، پھر حضور درائی فاقے میں آتے، پہلی بات یہی پوچھتے صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تیسرے دفعہ پھر حضور نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اسی لیے جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا من اعلم الناس، حضور کے صحابہ میں بڑا عالم کون تھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر. انہوں نے کہا حضور آپ مدینۃ العلم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر تھا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ امام مسجد میں نماز کا امام اس کو بنایا گیا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، جو سب سے زیادہ بہتر قرات کرنے والا ہو. اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، پھر وہ امام بنے جو عمر میں بڑا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا خدا کے بندے کیا پوچھ رہے ہو؟ جب حضور نے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم کس کو دیا تھا کہ مرو ابا بکر، اگر آپ سے بڑا عالم کوئی اور ہوتا تو اس کو نہ حکم دیتے. تو یہ مقام کہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوں
اچھا یہ کئی جماعتیں تھیں، ایک نماز میں تو حضور آئے نا اپنے حجرے سے، ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں، حضرت فضل اور حضرت عباس کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا الا رسلکا الا رسلکا، ابو بکر یہاں کھڑے رہو، لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے، حضور آگے بیٹھ گئے۔ تو اب کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر کا امام محمد مصطفیٰ تھا اور امت کا امام ابو بکر تھا۔ جب سلام پھرا تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہٹ گئے مصلی سے؟ انہوں نے کہا ماری ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو؟ جب آپ آ گئے پھر کون مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تم کو میں نے حکم دیا تھا۔ تو یہ مقام بھی حضرت ابو بکر کو ملا۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی بالکل کاربن کاپی تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب جن کے سینے میں اتنا نور ہو کہ نبی علیہ السلام اپنی نسبت منتقل کرنے کی خوشخبریاں دے رہے ہوں کہ کتنی اونچی ہستی ہوں گی وہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ شب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، بولو یار میرے بس، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا ابو بکر، جو قباء کے مقام پہ پہلے پہنچا ابو بکر، قباء کے مقام پہ پہنچ کر جس نے پیارے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا خادم کون ہے مخدوم کون ہے ابو بکر، جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا ابو بکر، قرآن نے جسے ثانی اسنین کہا ابو بکر، قرآن نے جسے یقول لصاحبہ کہا ابو بکر، ابو بکر، قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا ابو بکر، قرآن نے جسے اولئک صادقون کہا ابو بکر، جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر، بدر کے میدان میں آقا کو جس نے سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر، آقا کی زندگی میں جس نے مصلی پر نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، آقا کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر، آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر۔ آپ کے جو امام مسجد ہوں وہ ہر جمعے کے خطبہ میں ابو بکر عمر کا نام لیتے ہیں یا نہیں؟ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر واشہد فی امر اللہ عمر، ہوتی ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ یہ ابو بکر عمر
کوئی تاریخی شخصیتیں نہیں، وہ دینی شخصیتیں ہیں. ان کے بغیر ہمارا خطبہ نہیں مکمل ہوتا. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا نام اونچا کرنا چاہیے نا. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے، آخری لفظ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے. حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے محدث اللہ والے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت دی، میں اس کا کوئی روحانی عمل آسمانوں میں اڑتا نہیں دیکھتا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. سبحان اللہ، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. بے شک، اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. مختلف صحابہ کرام کے مختلف اعزاز ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لفظ صاحب کا استعمال کیا ہے. صحابی، صاحب، ساتھی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. ان کی صحابیت پر قرآن کی تصریح ہے، وضاحت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسانیت میں سب سے بڑا مقام نبوت کا، نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ صحابیت کا ہے. صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ صحابی کی وجہ فضیلت دیگر افراد پر وہ صحابی ہونا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ممتاز ہیں. 3 وجہ. نمبر 1، سب سے زیادہ زمانہ صحبت نبوت کا ابو بکر صدیق نے پایا. نمبر 2، 4 نسلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور کی صحابی بنی ہیں. نمبر 3، صدیق اکبر وہ واحد شخص ہے جس کو قرآن کریم نے صاحب کے لفظ سے صحابی ہونا فرمایا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل الصحابہ ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء ہیں. انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخص نہیں ہے. جس کو اچھی طرح سمجھے جو بات میں نے عرض کی ہے.